ڈان نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بات چل رہی ہے کراچی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. عدنان آفریدی صاحب ایم ڈی کراچی سٹاک مارکیٹ بھی موجود ہیں. عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں ایکڈی گروپ کے. اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے چل کے ذرا سا ایک چھوٹا سرمایہ کار سے ہماری بات ہوئی تھی. چل کے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سرمایہ کار کو کیا مشکلات کا سامنا ہے آنے والے بجٹ سے, وہ کیا توقعات رکھ رہے ہیں. تو موضوع آگے بڑھانے سے پہلے ان کی آواز سنتے ہیں. جو انکم آتی ہے اس کے اندر سے اراؤنڈ 30% سے 40% میں آئی یوز ٹو انویسٹ ان دا مارکیٹ, اور یہ 3 سے 4 سال تک میں کرتا رہا ہوں. تو اس کے اندر میں نے 2-3 بروکرز بھی اپنے چینج کرے ہیں. اس کی وجوہات زیادہ تر اس طرح کی تھیں کہ آپ جاتے ہیں بروکر کے پاس تو وہ اگریسو ہوتا ہے کہ آپ بس بائنگ کر لیں, اینڈ آپ کو کوئی پرائر نالج نہیں دیتا کہ یہ اسٹاک کیا ہے اور یہ کس طرح موو کر رہا ہے اور مارکیٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ان کو زیادہ اسی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر لیں اینڈ جو ہے نا ان لوگوں کی بروکریج فرم کے اندر زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ رولنگ کے اندر آ جائے. تو آئی سفرڈ لاسز بیکاز آف دیٹ, اینڈ پھر کوئی رسک مینجمنٹ انوالو نہیں ہے کوئی قسم کی بھی, اسپیشلی فار اسمال انویسٹرز. جب مارکیٹ ڈراپ ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک ہی آنسر ہوتا ہے اس کا کہ آپ نیچے سے بائنگ کرتے رہیں. تو ایک طریقے سے آپ اسی دلدل کے اندر اور زیادہ پھنستے جاتے ہیں. بیکاز ٹو ٹاپ اٹ آف آپ نے ایک چیز اوپر خریدی ہوئی ہے ایک ہائر پرائز پر, تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ اس کو نیچے سے, لیکن دیر از نو اسٹاپنگ ٹو دا فال. میں نے جو فیل کیا وہ یہ تھا کہ جو یہ بڑے بروکرز ہیں ان کے پاس جو شیئرز کی ہولڈنگ زیادہ ہے, جہاں پہ ان کی منوپلی ہے, وہ شیئرز کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے, وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں, وہ دیر آن دا رائز. وائل جس شیئر کی مارکیٹ کے اندر لیکویڈیٹی زیادہ ہے, بے شک وہ کمپنی پروفٹ کے اندر ہے کیونکہ ان کے پاس اس کی ہولڈنگ نہیں ہے, تو وہ شیئرز کی ویلیو گرتی جاتی ہے. ہم جیسے لوگ ہوئے فرام دا ورکنگ کلاس, وی ہیو ڈے ٹو ڈے جاب 9 to 5. ہم لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم جا کر وہاں پہ کوئی قسم کا شور ہنگامہ کر سکیں یا کچھ. تو ہم لوگ تو بیچارے چپ ہو کر بس لاس ہی بیئر کرتے ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ ایک ہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ اب وہ شیئر نیچے, آپ اس کو نیچے سے خرید لیں, وہاں پہ آپ کی کورنگ ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹو دس پرابلم. The solution lies somewhere on the top level, and they should take some action about it, and these big brokers should be answerable to some authority at least, and at times the authority itself is the big brokers themselves. So what can you do about it then? یہ تو ایک چھوٹے سے سرمایہ کار کی آواز. عدنان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے بولا کہ بروکرز تفصیلات دیے بغیر بس کہتے ہیں کہ پیسہ دیا جائے. ایسا ہوتا ہے کیا اسٹاک مارکیٹ میں جس کی وجہ سے نقصانات لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں؟ جی دا جو یہ اپنا یہ ڈسکرائب کر رہے تھے, پہلے تو میں بتا دوں یہ کراچی سٹاک ایکسچینج اسپیسیفک نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی کیپٹل مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے فائنینشیل لٹریسی کی وہ انویسٹر پہ اپنے پاس ہوتی ہے. اب جیسے اگر یہ صاحب تھے, اگر یہ فار ایگزامپل اتنی ریسرچ رپورٹس, آپ کی ٹیبل پہ بھی ایک ریسرچ رپورٹ پڑھی ہے, ہماری مارکیٹ کمپیئر ٹو ادر ایمرجنگ مارکیٹس بہت اچھی اور ایکسٹینسولی ریسرچڈ ہے. لوکل بروکریج ہاؤسز بھی کرتے ہیں, انٹرنیشنل بھی کرتے ہیں. وہ تمام رپورٹس انویسٹرز کو کے پاس ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. کراچی سٹاک ایکسچینج نے بھی کچھ ایکشنز لیے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ اردو میں, انگریزی میں فریکوینٹلی آسک کویشچنز ہیں. 1-800 نمبر ٹول فری نمبر ہے. ہم نے ایک ایس ایم ایس سروس 573 شروع کی ہوئی ہے جو 7 لینگویجز میں, پاکستان کی تمام پروونشل لینگویجز, اردو, انگلش اینڈ گجراتی میں آپ ڈائریکٹ سٹاک مارکیٹ سے فائنینشیل انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ ٹولز ہیں, مگر اگر پوری ملک کی جنرل لٹریسی آپ دیکھیں تو اوبیسلی لو ہے, فائنینشیل لٹریسی اس سے بھی کم ہے. لیکن ایک بات اس میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ آتا ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو بھی ان کے اوپر ہوتا ہے انویسٹرز کے اوپر سارے رسک کی بات, مگر جب بھی ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ آتا ہے تو کراچی سٹاک ایکسچینج کی طرف سے یا ایس ای سی کی طرف سے ہم نہیں دیکھتے کہ بجائے کسی مڈ سائز بروکر کو یا بڑے بروکر کو یا کسی چھوٹے بروکر کو فار فرنٹ رننگ یا پھر انسائڈر ٹریڈنگ, جبکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کمپنی کے ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے جب اگر ریزلٹ اچھے آ رہے ہو, راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ 1-2 اسکرپٹس کے ساتھ ابھی ہوا ہے, بہت زیادہ موومنٹ آتی ہے, بہت زیادہ بائنگ سیلنگ ہوتی ہے. تو کوئی کبھی یہ چیز اس کے اوپر ایکشن لینا, جس طرح دوسرے ممالک کی مثال دی, امریکہ میں ہر سال مارتھا اسٹیورٹ کا اگر آپ کو یاد ہوگا اسٹاک ایکسچینج انسائڈر ٹریڈنگ کا, ان کو وہ کر دیا گیا تھا. ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی مثال نہیں آئی. کیا اتنی ایماندار مارکیٹ ہے تاکہ شیئر ہولڈر وہ کر سکے؟ آئی تھنک یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے, مگر یہ پرسیپشن کی بات ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے, کراچی سٹاک ایکسچینج آن ایوریج ہر مہینے 20 سے 25 پینلٹیز لگاتی ہے بروکرز پہ فار ویریس وائلیشنز. ہر دن ہمارا سرویلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یا تو فائن یا پینلٹی یا وارننگ لیٹرز یا ایڈوائزری لیٹرز ایشو کر رہا ہوتا ہے.
مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اخبار میں جا کے لگائیں کہ جی ہم نے اتنی پینلٹیز کی تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اب ہماری پرفارمنس ہو رہی ہے، بیکاز اس سے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ اور نیگیٹو ہوتا ہے. تو جو ریلیٹڈ پارٹی تو ہم اس کو بالکل کرتے ہیں، مگر میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت ایکٹیولی پرسیو کرتے ہیں شارٹ سیلنگ وائلیشنز، ادر ٹیکنیکل کائنڈ آف وائلیشنز. جہاں تک انسائڈر ٹریڈنگ کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ پوری دنیا میں ایک بہت ڈیفیکلٹ لا ہے اس کو انفورس کرنا. اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ جو کیپیبلٹی سیٹ ہے وہ بہت ایکسٹینسو ہوتا ہے، مگر میرے خیال میں ایس ای سی پی نے اس طرف بھی اقدامات کیے ہیں. شور زیادہ کر سکتے ہیں مگر آئی ایم سرٹن کہ اس طرف بھی اقدامات ہو رہے ہیں. پینلٹیاں کافی ہوئی ہیں پچھلے دنوں، اور آپ اس کو ری چیک کریں. اور یہ جو عدنان قصاب کہہ رہے ہیں، مارکیٹ اتنی زیادہ ڈسپلن ہو چکی ہے کہ اب ہمارے پاس شکایت کرنے کے لیے چیزیں بھی کم ہو گئی ہیں. اچھا ایس ای سی پی کی یہ جینون ہے، اور یہ جس طرح یہ لوگ مانیٹرنگ کر رہے ہیں نا، ہم لوگوں کو شکایت ہے ان سے الٹی. یہ حقیقت ہے. عقیل صاحب ایک چیز آپ ٹریڈ کرتے ہیں نا، نارملی کوئی چیز بھرا کے خرید رہے ہو تو آپ کو لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ شیئر صاحب نے ہائپ کر کے کیوں خریدا، اور یہ 100 شیئر آپ نے 4 روپے نیچے کیوں بیچا. تو مانیٹرنگ ایک ہو رہی ہے ڈے ٹو ڈے. اچھا ایک ابھی ایس ای سی پی کا بھی ذکر ہوا میں باتیں کرنے والے بہت ملتے ہیں. اب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریسرچ تو آج کل میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دے رہا ہے. پہلے تو کوئی بروکریج ہاؤس ریسرچ بناتے ہی نہیں تھے، اب تو ہر ہاؤس سے ریسرچ نکلتی. تو لٹریٹ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ بروکر سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، انویسٹر کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پیسے لگا رہے تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے. بالکل. ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، یہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ایس ای سی پی کے بھی حوالے سے بات کریں گے. تھوڑے اندرونی ہم لوگوں نے دیکھے کہ اس میں چینجز بھی آئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ والے کیا سمجھتے ہیں ایس ای سی پی کو لے کے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، مگر اس مختصر سی بریک کے بعد.